لیکن یہ سب کے سب چاروں صاحبزادے 55 ہی میں انتقال کر گئے، اور وہ جو انتقال ہوئے ہیں اس کو عربی میں صبیون کہتے ہیں، صبیان، یعنی بچپنے میں انتقال کر گئے۔ آیت مبارکہ کہتی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ جو انتقال گئے وہ بچپن ہی میں انتقال گئے، وہ حد رجولیت کو پہنچے ہی نہیں، یعنی بالغ ہوئے ہی نہیں۔ بالغ ہونے کے بعد بچہ یا بچی وہ سپی سے نکلتا ہے، بچپنے سے نکلتا ہے، اور مرد رجال کی عمر کو پہنچتا ہے۔ آیت کہتی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے، بچے نہیں، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ فوراً دوسرا سوال ہوگا کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، تعلق ولادت کا نہ ہو لیکن تعلق نبوت کا تو ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے آقا نبی ہیں، اور ہم آپ کے امتی ہیں، لہذا امتی کا نسب، امتی کا تعلق نبی سے ہوتا ہے، جیسے ایک باپ کا تعلق بچے سے ہوتا ہے، اور اسی تعلق کی وجہ سے باپ بچے کے لیے شفیق ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی باپ نہ ہو نبی، لیکن روحانی باپ ہے، نسبی باپ نہ ہو، روحانی باپ تو ہے۔ اسی وجہ سے نبی ایک ایک امتی کو جہنم سے بچانے کے لیے در پہ ہے، اور اپنا سارا کچھ لٹانے کے لیے تیار ہے، اور خواہش ہے کہ امتی جہنم سے بچ جائے۔ تو جیسے نسبی باپ شفیق ہوتا ہے، ویسے ہی نبی وہ امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، شفیق ہوتا ہے۔ آیت نے کہا کہ ہاں نسبی باپ نہیں ہے، آپ علیہ السلام امت کے نسبی باپ نہیں ہیں، لیکن روحانی باپ ہیں، خاتم النبیین ہیں، تمام نبیوں کے خاتم ہیں، آخری میں آئے ہیں، اور نبی ہونے کی وجہ سے یہ شفقت آپ میں ہے کہ کوئی امتی جہنم کی راہ نہ چلے، جنت کی طرف آ جائے۔ دوستو، ہم سب کا عقیدہ ہے، یعنی اہل السنت والجماعت جو ہماری جماعت ہے، ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اور عقیدہ یہ بھی ہے کہ تمام انبیاء جن جن کو اللہ نے مبعوث فرمایا وہ رسول ہیں۔ جیسے یہ عقیدے ہمارے ہیں، ویسے ہی ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ صرف یہ عقیدہ نہیں، اس کے ساتھ یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اللہ کے نبی اور رسول ہیں، آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی جن جن کو اللہ بھیجنا طے کیا تھا، روحوں کو جمع کر کے جن جن کو اللہ منتخب کیا تھا، نبی بنانے کے لیے چنا تھا، ان سب کو بھیجا، اور آخر میں ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ
اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہے. جب یہ ہمارا عقیدہ ہے تو کوئی اگر آپ کے بعد کیا نبوت اور رسالت کا دعوے دار ہو سکتا ہے؟ آپ نے کھلے الفاظ میں بتا دیا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو کیا کوئی دعوے دار نبوت کا اور رسالت کا ہو سکتا ہے؟ ظاہر یہی ہے کہ کوئی دعوے دار نبوت اور رسالت کا ہو نہیں سکتا. باوجود اس کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہی پیشن گوئی دے دی، بعد میں آنے والے واقعات کی نشاندہی کر دی، اور آپ نے فرمایا میرے بعد بہت سے ایسے منحوس ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، رسالت کا دعویٰ کریں گے. آپ نے عدد بھی بتا دی، 30 افراد ایسے منحوس امت میں پیدا ہوں گے جو یہ اعلان کریں گے کہ میں بھی نبی ہوں، میں بھی نبی ہوں، میں بھی رسول ہوں. آپ نے پیشن گوئی دے دی. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے سے ہی یہ منحوس سلسلہ شروع ہو گیا. آپ موجود ہیں، موجود ہوتے ہوئے ایک شخص نبوت کا دعوے دار ہو گیا، دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں. لیکن قوم بھی